بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلط عمایات الرجال عن الصبا ولیس فوادی عن ہواکی بمنسلی علی رب خصم فیک الوا رددتہ نصیح علی تعذالہ غیر معتلی۔ تسلا کا معنی ہوتا ہے ابتعادہ، دور ہو جانا۔ العمایتو کا معنی ہوتا ہے اندھا پن، اور جو حد درجہ محبت ہوتی ہے جس میں انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے اسی جنون عشق کو العمایتو کہتے ہیں، اسی کی جمع عمایات ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ الضلالات سے کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ محبت میں وارفتگی، محبت میں فنا ہو جانا۔ رجال کا معنی واضح ہے، جوانوں کو کہتے ہیں، بڑے لوگوں کو۔ عن الصبا، یہاں پہ عن جو ہے یہ بعد کے معنی میں ہے۔ الصبا کا معنی ہوتا ہے الطفولہ، بچپن کو کہتے ہیں۔ تو اب پورے شعر کا معنی ہوا کہ بچپن گزرنے کے بعد بڑے لوگوں کی جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ تسلط ای ابتعادت عمایات الرجال ضلالات العشاق بعد ما قضوا ایام الصبا، کہ بچپن کے ایام گزارنے کے بعد، ابتدائے شباب کے ایام گزارنے کے بعد، ادھیڑ عمر میں قدم رکھنے کے بعد لوگوں کی محبتیں زائل ہو گئی۔ انہوں نے دنیا میں دیکھا کہ اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ولیس فؤادی عن ہواکی بمنسلی، لیکن میرا دل تمہاری محبت سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ فؤاد کا معنی ہوتا ہے دل، اس کی جمع جو ہے افئدہ ہے۔ قرآن پاک میں واحد و جمع دونوں ہی ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى ایک جگہ ہے، ایک جگہ تطلع علی الافئدہ ہے، اس طرح واحد جمع دونوں ہیں۔ ان ہوا کی، ہوا کا معنی ہوتا ہے محبت۔ انصلا، یہ باب انفعال سے ہے، اسی کلمے سے جس سے تسلا بنا ہے۔ تسلا اور انصلا دونوں جو ہے صلا یسلو سے بنے ہیں۔ صلا یسلو کا معنی ابتعادہ، دور ہو جانا۔ لیکن میرا دل تمہاری محبت سے جدا نہیں ہوتا۔ شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ امرؤ القیس نے کہا ہے اپنی محبوبہ سے، اسی ونیزہ سے، کہ جب لوگ بچپن گزار کے جوانی میں قدم رکھتے ہیں، جوانی گزارنے کے بعد اور آگے عمر بڑھتی ہے تو وہ بچپن کی محبتیں اور وہ جوانی کا جنون سب ختم ہو جاتا ہے۔ تسلط عمایات الرجال بعد الصبا، بچپن کے بعد، ابتدائی عمر کے بعد بڑی عمر کے لوگوں کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں ایسا شخص ہوں لیس فؤادی عن ہواکی بمنسلی، کہ میرا دل تمہاری محبت سے جدا نہیں ہوتا، ہر حال میں میں تم سے وابستہ رہتا ہوں۔ علی رب خصم فیک الوا رددتہ نصیح علی تعذالہ غیر معتلی۔ علی، یہ حرف تنبیہ ہے۔ رب خصم، خصم کا معنی واضح ہے، لڑنا جھگڑنا، تو خصم کا معنی فریق، مد مقابل۔ خصم فیکی، تمہارے معاملے میں لڑنے والے، تمہارے معاملے میں جھگڑنے والے۔ الوا، یہ لوا کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا کسی کو، تو اور اسی طریقے سے لوا کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے۔ لویتہ عن ذالک، میں نے فلاں کو اس کام سے روک دیا، لپیٹ دیا، علیحدہ کر دیا۔ تو الوا کا معنی ہوتا ہے شدید الخصومہ، بہت زیادہ جھگڑنے والا، بہت زیادہ لڑنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے والا ہماری بات کٹ کر دیتا ہے تو گویا کہ فہوا لوانی عن کلامی، اس نے مجھے میری بات سے پھیر دیا۔ تو اس اعتبار سے الوا کا معنی، الوا جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، بہت زیادہ روکنے والا، نصیحت، منع کرنے والا۔ نصیح، نصیح کا معنی ہوتا ہے ناصح، خیر خواہی کرنے والا۔ اعلیٰ جو ہے مع کے معنی میں ہے۔ تعذال کا معنی ہوتا ہے، یہ عزل سے بنا ہے، عزل کا معنی ہوتا ہے کسی کو ملامت کرنا۔ تو اعلیٰ تعذالہ یعنی نصیح مع عزلہ، کہ ایک شخص ایسا ہے جو نصیحت بھی کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ملامت بھی کرتا ہے۔ اور اطلاع کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا۔ کیوں پریشان ہیں آپ لوگ؟ اطلاع کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے ولا یأتلی اولو الفضل منکم، تو وہاں پہ اگرچہ قسم کے معنی میں ہے لیکن اطلاع کا ایک معنی کوتاہی کرنا، غیر معطل کا معنی کوتاہی نہ کرنا۔ اور رددتہ سب کے اخیر میں آئے گا، ردہ کا معنی ہوتا ہے لوٹا دینا۔ اب پورے شعر کا معنی ہوا الا، سنو، رب خصم فیکی، تمہارے سلسلے میں کتنے جھگڑنے والے ہیں، الوا، بہت زیادہ مخاصمت کرنے والے ہیں، نصیح علی تعذالہ، اپنی ملامت کے ساتھ میری خیر خواہی بھی کرنے والے ہیں، غیر معطلی، خیر خواہی میں یا نصیحت میں کوئی کوتاہی کرنے والے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، رددتہ، سب کو میں نے مسترد کر دیا، کسی کی بات میں نے نہیں سنی، اس قدر میں تمہاری محبت میں وارفتہ ہو چکا ہوں۔ تو یہاں تک جو ہے 2 شعر ہو گئے صاحب، اس حوالے سے کہ میں تم سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، تو کہیں پر بھی رہوں میں تم سے وابستہ رہوں گا۔
اچھا یہ نکالا بھی تھا دیکھنے کو ترجمہ، کم من اناسن کانو الد الخصام، کتنے لوگ ہیں جو بڑے سخت گیر تھے، لڑائی کرنے والے تھے، کثیری النص، اصل میں کثیری نہ تھا، نون گر گیا، تو کثیری النصی بہت زیادہ نصیحت کرنے والے، شدید اللوم سخت ملامت کرنے والے، لم یدخروا وسعا فی امرکی، انہوں نے تیرے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی، رددت علی وجوہہم نصحہم، میں نے ان تمام لوگوں کی خیر خواہی کو ان کے منہ پہ مار دیا، کسی کو قبول نہیں کیا، اس طرح میں تمہارے معاملے میں سب کو ٹھکرا دیتا ہوں، تو لہٰذا تم مجھے مت ٹھکراؤ۔ ولیل کموج البحر مرخن صدولہ، اور بعض نسخوں میں ارخا صدولہ لکھا ہے، یہاں پہ شاید وہی ہے، علیہ بانواع الہموم لیبتلی، ولیل یہاں پہ واو ربا کے معنی میں ہے، جس کی بنیاد پہ لیل مجرور ہے، ربا لیل، یہاں سے شاعر یہ بتاتا ہے کہ اے محبوبہ میں تمہاری یاد میں کیسی کیسی لمبی لمبی راتیں گزار چکا ہوں، ولیل رب لیل، کتنی راتیں ہیں، کموج البحر، موج کا معنی واضح ہے، بحر کا معنی بھی واضح ہے، تو کتنی ایسی راتیں ہیں جو سمندری موجوں کے مانند تھی۔ جو ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کو، تو کسی بھی چیز کی وضاحت کے لیے بیان کرتے ہیں، کسی کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دیتے ہیں، تو جو چیز بہت زیادہ ہولناکی بتانا ہو، تو جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو، اس کو بولتے ہیں کہ یہاں تو قبر کی طرح اندھیرا ہے، بولیں گے تو قبر تو کسی نے نہیں دیکھی کہ قبر کے اندر کیسے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن تاریکی کو بتلانے کے لیے۔ تو دور جاہلیت میں یا عربوں میں سمندر کہاں تھا، عرب میں کوئی سمندر تو تھا نہیں، تو وہ لوگ کسی چیز کی تاریکی کو بتلانے کے لیے، جیسے سمندر کے اندر تاریکی جیسے ہوتی ہے، اس لیے کہ سمندر میں تو کوئی لائٹ نہیں جلتی ہے، اس زمانے میں تو اور کوئی چراغ نہیں جلتا تھا، اور سمندر کا رقبہ بڑا وسیع ہوتا ہے، تو جہاں سمندر ہے وہ پورا کا پورا علاقہ کالا ہی کالا ہوتا ہے، تو کہا ولیل کو موج البحر، اور وہ رات جو سمندری موجوں کی طریقے سے تاریکیاں لے کے آتی تھی اور بڑی ہولناک ہوا کرتی تھی، اور سمندروں میں چلنا یہ عربوں کو نہیں آتا تھا، خشکی میں چلنا آتا تھا، تو ایسی تاریکی کی جس کو ہم سرک نہ کر سکے، جس سے ہم آگے بڑھ نہ سکے، تو کہا کہ کتنی ایسی راتیں ہیں جو سمندری موجوں کی طریقے سے سیاہ تھی، ارخا صدولہ، اور جن راتوں نے پردے ڈال دیے تھے، ارخا کا معنی ہوتا ہے پردہ لٹکا دینا، صدلن اور صدلن اس کا معنی ہوتا ہے پردہ، ارخا صدولہ، جن راتوں نے پردے ڈال دیے، علیہ میرے اوپر، بانواع الہمومی طرح طرح کے غموں کے ساتھ، لیبتلی تاکہ میری محبت کو آزمائے کہ واقعی میں اپنی محبوبہ کی محبت میں سچا ہوں کہ اس رات کی تاریکی کو بھی طے کر کے میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، یا رات کی تاریکی سے ڈر کر کے میں اپنے ہی گھر میں رہ جاؤں گا۔ اس کے اندر استعارہ بالکنایہ ہے، پہلے تو تشبیہ دے دی ہے، یعنی مشبہ مشبہ بھی دونوں واضح ہے، تو یہ تشبیہ ہے، بعد میں ارخا صدولہ سے لے کر کے یہ استعارہ بالکنایہ ہے کہ رات کو گویا کسی انسان سے تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے انسان پردہ ڈال کر کے کسی چیز کو چھپا دیتا ہے یا آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ویسے ہی ان راتوں نے اپنے تاریکی کے پردے میرے اوپر ڈال دیے۔ کیوں ڈال دیے؟ لیبتلی تاکہ مجھے آزمائے، لیکن میں اس امتحان میں بھی کامیاب رہا کہ جب رات ایسی آئی تب بھی میں تمہارے پاس آیا۔ ربا لیل مظلمین کا ظلمات امواج البحر، کتنی تاریک راتیں ہیں جو سمندری موجوں کی تاریکی کی طرح تھی، اسدل علیہ ستارہ، جس نے میرے اوپر پردہ ڈال دیا، بانواع الہموم و اصناف الآلام، لیبلونی اصبر ام اجزع، کہ تاکہ مجھے آزمائے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ فقلت له لما تمتع بصلبه واردف اعجازا وناء بکلکلی، یہ شعر جو ہے بڑا اہم ہے صاحب، اس کے اندر جو ہے تشبیہ دی ہے رات کو ایک انسان سے، انسان موٹا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، اب اتھر کو موٹے ہونے کے لیے بہت ٹائم لگے گا، شادی کے بعد ہی کوئی امید کی جا سکتی ہے، تو وہ موٹاپا جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ایک غبارہ فرض کیجئے کہ ایک پلاسٹک کا ایک غبارے کی شکل میں آپ نے انسان کا نقشہ بنایا، اس میں پھونکیں گے تو وہ کیسے کیسے پھولتا چلا جاتا ہے، تو اسی کو تصور میں رکھے کہ ایک انسان جو موٹا ہو، موٹا کیسے ہوگا، تو اس نے 3 صورتیں بتائی کہ موٹا کیسے، بڑا ہٹا کٹا لمبا تڑنگا کیسے ہوگا، پیٹھ کی جو ہڈی ہوگی وہ جب لمبی ہوگی تبھی کوئی آدمی لمبا ہوگا صاحب، جس کی پیٹھ کی ہڈی چھوٹی ہو لمبا کیسے ہو سکتا ہے، تو لما تمتع بصلبہ، پیٹھ کی ہڈی دراز ہوئی، اس کے بعد کسی کا سینہ نکلا ہوا ہوگا سامنے تب وہ موٹا دکھے گا، سینہ دبا ہوتا کہاں لگے گا۔ ایک اور چیز باقی رہ جاتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں صاحب، الگ الگ نام بولتے ہیں اس کے، سرین کہتے ہیں مہذب لفظوں میں، وہ خوب نکلا ہوا ہو تب لگے کہ ہاں یہ آدمی موٹا ہے صاحب، بیک گراؤنڈ بہت ہائی ہے تبھی،
ورنہ جو ہے سب دبلا پتلا کہیں گے۔ تو کہا کہ رات آئی تو بڑی لمبی رات تھی۔ کیسی لمبی رات تھی کہ گویا کہ رات کوئی انسان ہے جس کی پیٹھ بھی لمبی ہے، سینہ بھی ابھرا ہے اور پیچھے کا حصہ بھی نکلا ہوا ہے۔ ایسی لمبی رات آئی، تب بھی میں نے کیا کیا، صبر کیا اور میں نے صبح کا انتظار کیا۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ پوری رات کو انسان سے تشبیہ دے کر کے انسان سے متعلق امور ذکر کیے۔ فقلت لہو، میں نے اس رات سے کہا۔ کب کہا؟ لما تمتع بصلبہ۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے دراز ہونا، یہ لازم ہے۔ بصلبہ میں جو با دیکھ رہے ہیں یہ متعدی بنانے کے لیے ہے۔ تو بصلبہ، تو لما متا صلبہ، جب اس نے اپنی پیٹھ کو لمبی کر دیا ایسے، اس کے بعد وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا۔ اردفا کا معنی ہوتا ہے پیچھے نکالنا، ردیف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، قرآن پاک میں آیا ہے ردف لکم بعض الذی، تو ردفہ معنی پیچھے اور اردفہ معنی پیچھے نکالنا۔ اعجاز یہ عجوز کی جمع ہے، عجوز سرین کو کہتے ہیں۔ وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا، اور اس نے اپنا پیچھے کا حصہ ظاہر کر دیا۔ وَنَاءَ بِكَلْكَلِ، ناء یہ اصل میں ہے نَآ يَنْآ، قرآن پاک میں آیا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ۔ تو نَآ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، لیکن اس میں قلب ہوا ہے۔ اصل میں تھا نَآ، پہلے حمزہ تھا بعد میں الف تھا، اس کو بدل کر کے نَآ کر دیا۔ تو نَآ کا معنی ابتعادہ۔ کل کل اور کلکال یہ سب کا معنی ہوتا ہے، کلکال کا معنی ہوتا ہے سینہ، کل کل کا معنی بھی ہوتا ہے سینہ، اور جو با دیکھ رہے ہیں یہ تعدیہ کے لیے ہے۔ اب عادہ صدرہ، اس نے اپنا سینہ لمبا کیا، چوڑا کیا۔ تو فقلت لہ، فقلت لللیل، میں نے رات سے کہا، جب اس نے اپنی پیٹھ کو چوڑا کیا، اپنے سرینوں کو ظاہر کیا اور اس نے اپنے سینے کو نکالا، تو میں نے اس سے کیا کہا، الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی۔ میں نے اس رات سے کہا، سنو، ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات، تو کتنی لمبی ہوگی میرے سامنے۔ الا انجلی بصبح، انجلا کا معنی ہوتا ہے کھل جانا، تجلا کا معنی ظاہر ہونا، انجلا معنی کھل جانا، جو بھی کہہ لیجیے۔ صبح کا معنی واضح ہے، تو انجلی بصبح، اے رات تو صبح لے کر نمودار ہو جا۔ پھر اس کے آگے شاعر کہتا ہے ومل اصباح من کا بھی امثلی، لیکن تیرا صبح کرنا یہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ رات دن کا نہیں ہے، معاملہ محبوب سے ملاقات کا ہے۔ اگر صبح ہو بھی گئی اور اس سے ملاقات نہ ہو تو کیا ہو جائے گا صبح ہونے سے، اور اگر رات ہی میں ملاقات ہو گئی تو یہ رات بھی میرے لیے کچھ نہیں۔ اصباح کا معنی ہوتا ہے صبح ہونا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا جو ہے نا، فالق الاصباح قرآن پاک میں صبح لانے والا۔ اصغر بند کر دیجیے کھڑکی، آواز زیادہ ہی آ رہی، سمجھ میں ایسا شعر۔ تو میں نے اس لمبی رات سے کہا ہے کہ اے لمبی رات، تو صبح لے کر نمودار ہو جا، اور تیرا صبح ہو جانا یہ کوئی بہت فضیلت کی بات نہیں ہے میرے لیے۔ اب ان دونوں کا ترجمہ عربی میں اگر دیکھنا چاہے آپ تو اس طور پہ کر سکتے ہیں، فلما امتد اللیل بصلبہ، جب رات نے اپنی پیٹھ کو لمبا کیا، وازداد باعجازہ، اور اپنے پچھلے حصوں کو دراز کیا، وتوسع بصدرہ، یعنی لما امتد اللیل وافرط طورہ، جب بہت زیادہ رات لمبی ہو گئی، خاطبتہ قائلا، میں نے یہ کہتے ہوئے اس کو مخاطب کیا کہ ایھا اللیل الطویل اسفر عن الفجر المستنیر، صبح لے کر نمودار ہو جا، لیکن الاصباح منک لیس بافضل من لیلک، لیکن تیرا صبح ہو جانا تیرے رات سے زیادہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ صبح ہو جانے سے مسئلہ حل کہاں ہوتا ہے، مسئلہ کسی اور چیز سے حل ہونے والا ہے۔ پھر اس کے آگے اس نے رات کی لمبائی کو بیان کیا، اس کو ایک مثال سے بیان کیا، سا رات کیسی لمبی ہے۔ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ رات کو ستارے رہتے ہیں نا آسمانوں میں، تو ستارے جب چھپتے ہیں تبھی دن نمودار ہوتا ہے، ستارے نہیں چھپیں گے تو رات ہی رہے گی۔ تو ستاروں کا اب گلہ کر رہا ہے شاعر کہ یہ ستارے جو ہے چھپنے کا نام ہی نہیں لیتے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ستاروں کو رسی سے باندھ کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس زمانے کے تصورات ہیں۔ فیا لک من لیل، فیا لک یہ تعجب کے لیے ہے، فیا ایھا اللیل، اے وہ رات، کأن نجومہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ستارے، بامراس کتان الی سم جندلی، امراس یہ مرس کی جمع ہے، اور مرس جو ہے مرستن کی جمع ہے، اس کا معنی رسی ہوتا ہے، تو امراس کا معنی حبال، کتان کا معنی ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے، امراس الکتان یعنی حبال من الکتان، کہ کاٹن کے کپڑے کہہ لیجیے ہے نا، کتان کے کپڑے، الی سم جندلی، سم یہ اصل میں بنا ہے سما سے، سما کا معنی ہوتا ہے بہرا ہونا۔ یہ ایک چیز ہے، فطرت کا ایک نظام ہے کہ آواز جب زیادہ ہوتی ہے تو چیزیں پھٹ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں، بہت تیز آواز ہو تو کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔
کئی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب سے، سخت آواز کے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ تو جو پتھر مضبوط ہوتا ہے اس پتھر کو بولتے ہیں کہ یہ پتھر بحرا ہے، اسی لیے کہ جو مضبوط پتھر ہوتا ہے وہ کسی اثر کو قبول نہیں کرتا۔ جب اثر کو قبول نہیں کرتا تو پتھر کو تو ہم بول کے کچھ نہیں کر سکتے، آواز سے جو ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری آواز کے بھی اثر کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس پتھر کو کیا بولیں گے؟ ہاں، بحرا پتھر ہے۔ تو بحرا پتھر کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ پتھر بہت مضبوط ہے۔ بحرے پتھر کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے اندر کان نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اسم ہے، اسم واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے سب؟ سم ہے۔ اور جندل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ کی چٹان کو کہتے ہیں، تو الا سمی جندلی کا معنی ہوتا ہے الا الجنادل و الا الاحجار الکبیرہ۔ تو فیالک من لیل، اے رات، کأن نجومہ بامراس کتان، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رات کے ستارے بامراس کتان، کسی مضبوط کپڑے کی رسی سے، الا سمی جندلی، کسی مضبوط پتھر سے باندھ دیا گیا ہے ان کے ستاروں کو۔ ستارے جو ہے ٹل ہی نہیں رہے ہیں، ستارے ہل ہی نہیں رہے ہیں، تو اس لیے رات نہیں جا رہی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ستاروں کو مضبوط رسی سے، سخت پتھروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ تو اس میں شاید اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما اطولک ایھا اللیل المظلم کأن نجومک مشدودۃ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرے ستارے بندھے ہوئے ہیں، بحبال من الکتان، کاٹن کے کپڑوں سے، الی صخور سلاب غلاظ، یہ بھی عربی ٹھیک لگ رہی ہے نا سر، یہ میری عربی ہے فقیر کی۔ صخرتن کا معنی صخور ہے، اور سلبن کی جمع سلاب ہے، غلیظ کی جمع غلاظ ہے سر۔ ایسا مضبوط پتھروں سے باندھ دیا گیا ہے۔ یہاں تک شاعر نے جو ہے اپنی باتیں بتا دی رات کی اور دن کی۔ پھر شاعر جو ہے اپنی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اے محبوبہ تو مجھ سے دور بھاگتی ہے، دیکھ میرے کارنامے کیسے ہیں۔ تو دیکھیے صاحب اس کے کارنامے کیا ہے؟ وقربت اقوام جعلت اسامہا علی کاہل منی ذلول مرحلی، وواد کجوف العیر قفر قطعتہ بہ الذئب یاوی کالخلیع المؤیل، فقلت له لما عوا ان شأننا قلیل الغنا ان كنت لما تمولی، کلانا اذا ما نال شیئا افاتہ ومن یحترس حرسی وحرسک یحزلی۔ ان چاروں شعروں میں شاعر نے بتایا ہے، اچھا عربی دور جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے کن چیزوں پہ؟ بہادری پہ فخر کرتے تھے، پھر اس کے بعد جوا کھیلنے میں پیسے لٹانے پہ فخر کرتے تھے، شراب پینے پہ فخر کرتے تھے، عورتوں سے تعلقات پہ فخر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی بتایا ہے کہ میں کس طریقے سے بہادر تھا۔ وقربت اقوام، قربتن کا معنی ہوتا ہے پانی جس میں رکھتے ہیں، جس کو مشک کہتے ہیں، تو پہلے یہ چلتا تھا۔ وقربت اقوام، اور کتنی قوموں کے مشک ہے۔ جعلت اسامہا، اسام کا معنی ہوتا ہے منہ، کہ جس کو باندھ دینے سے پانی نہیں گرتا ہے، ایک تھیلا ہو اوپر منہ باندھ دیا جائے تو پانی نہیں گرتا ہے، چمڑے کے تھیلے ہوتے ہیں۔ جعلت اسامہا، کہ جس کے منہ کو میں نے کیا کیا؟ علی کاہل، کاہل کا معنی ہوتا ہے یہی مونڈے کو کہتے ہیں۔ ذلول کا معنی ہوتا ہے جو تابع دار اور اطاعت شعار ہوتا ہے، اس کو ذلول کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے بقرۃ لا ذلول، یہ ایک ایسی گائے جو سدھائی ہوئی نہیں ہے۔ تو ذلول کا معنی کیا ہے؟ سدھایا ہوا۔ مرحل، رحلہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کجاوا کسا جائے، جو سواری کے کام دے۔ تو کہا کہ کتنی قوموں کے مشک ہیں کہ جن کے منہ میں نے اپنے اس کندھے پہ رکھے جو انتہائی تابع دار ہے اور جو کہ سواری بنا ہوا ہے، جو مونڈا میرا لوگوں کے لیے نہیں، گویا کہ لوگ میرے مونڈے پہ اپنے سارے سامان لاد دیتے ہیں، میں ایسا لوگوں کا خدمت گزار ہوں۔ وہ وادن، اور کتنی وادیاں ہیں، کا جوف العیر، جوف العیر کے معنی دو بتائے ہیں کہ ایک وادی کا نام ہی جوف العیر ہے، اور ایک معنی یہ بتایا ہے کہ عیر کا معنی گدھا ہوتا ہے، جوف کا معنی ہوتا ہے خالی، تو خالی گدھے کے خالی پیٹ کے طریقے سے۔ تو گدھے کے خالی پیٹ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سنسان، جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو وادی جوف العیر جیسی کتنی وادیاں ہیں، یا پھر بھوکے گدھے کے پیٹ کے جیسی کتنی خالی وادیاں ہیں۔ قفر کا معنی بے آب و گیا، قطعتہ، اور میں نے ان وادیوں کو سر کر لیا، طے کر لیا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، ایسی خالی وادیوں کو، چٹیل بے آب و گیا وادیوں کو میں نے تنہا طے کیا۔ بہ الذئب یعوی، الذئب کا معنی ہوتا ہے بھیڑیا، ہے نا، قرآن پاک میں آیا ہے فأکلہ الذئب، بہ الذئب یعوی، اور عوا یعوی کا معنی ہوتا ہے آواز لگانا، چیخنا۔ کالخلیع المعیلی، خلی کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ جوا کھیلنے کے بعد ہار جائے، المقامر الذی
غلبہ کہ وہ جوا کھیلنے والا جو کہ مغلوب ہو جائے، اور معیل کہتے ہیں جس کے پاس عیال ہو، اولاد ہو۔ تو جب آدمی جوا کھیلتا ہے اور اس میں وہ ہار جائے اور اس کے بچے بھی ہو تو وہ بہت چلاتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے کتنی ایسی خالی وادیوں کو طے کیا ہے کہ جہاں پہ بھیڑیے ایسے ہی چلا رہے تھے جیسے کہ جوا میں ہار جانے والے عیالدار اور صاحب اولاد شخص چلاتا ہے۔ تو یعنی بھیڑیے بھی تھے تب بھی میں کسی سے ڈرا نہیں، ساری وادیاں میں نے طے کر لی۔ رب وادن قفرن کا وادی جو فی العائر قطعتہ وحدی وکانت بہا الذئاب تعوی، وہاں پہ بھیڑیے چلا رہے تھے۔ وتصیح صیحات المقامر الکثیر العیال الذی لم یحالفہ الفوز والنصر فی قمارہ، کہ وہ عیالدار کے جس کو کامیابی نہیں مل سکی، جیسے وہ چلاتا ہے ویسے بھیڑیے چلا رہے تھے، لیکن میں کسی سے ڈرا نہیں، دیکھیے سب کو۔ فقلت لہو، بلکہ میں نے بھیڑیے سے بات بھی کی، کیا کہا؟ لما عوا، جب اس نے چلایا، بھیڑیے نے چلایا تو میں نے اس سے کہا ان شأننا قلیل الغنا ان کنت لما تمولی، تمولی لکھا ہے اس میں جی، اچھا۔ تو میں نے اس سے کہا، جب بھیڑیے نے چلایا میں نے اس سے کہا ان شأننا، بے شک ہماری صورتحال یہ ہے کہ قلیل الغنا، ہم بہت کم پیسے رکھتے ہیں۔ اے بھیڑیے، تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھوکا ہے، اور میرے پاس پینے کو شراب نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ قلیل الغنا ہے۔ ان کنت لما تمولی، اگر تو صاحب مال نہیں ہے تو پھر ہم بھی جو ہے صاحب مال نہیں ہیں، تو ہم کو شکار نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ۔ اچھا، اور دونوں کا حال یہ ہے کلانا اذا ما نال شیئا افاتہ ومن یحترس حرسی فحرسک یوزلی، کلانا یعنی کل واحد منا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے آیا ہے۔ ہم دونوں کا حال یہ ہے کہ اذا ما نال شیئا افاتہ، کہ جب بھی کوئی سامان ہم کو مل جاتا ہے تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کلا جو ہے یہ صیغہ واحد ہے، اسی لیے اس کو ذکر کیا ہے کس سے؟ صیغہ غائب سے ذکر کیا ہے۔ کلانا اذا ما نال شیئا افاتہ، ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اسے فوت کر دیتا ہے۔ کہ تم کو کوئی شکار ملے تو تم اس کو فوت کر دیتے ہو، مجھ کو کچھ پیسہ ملے تو شراب و کباب میں ضائع کر دیتا ہوں۔ پھر اخیر میں کہا وَمَن يَحْتَرِسْ حَرْثِي وَحَرْثَكَ يُحْزَلِ، حرسہ کا معنی ہوتا ہے کھیت، یہ ترسہ کا معنی ہوتا ہے کاشتکاری کرنا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ طریقہ اپنانا، جو بھی میرے اور تمہارے طریقے پہ چلے گا۔ یحزلی، فضلہ کا معنی ہوتا ہے کمزور، لاغر، بے یار و مددگار بنا دینا۔ تو جو بھی اس راستے پہ چلے گا وہ ایسے ہی کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ یہ تمثیل کے طور پہ ہے کہ اگر کوئی وہ کاشت کرے تو تباہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی کوئی ہمارے راستے پہ چلے تو تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب یہ شعر ہوئے صاحب۔ اب یہاں سے گھوڑے کا ذکر ہے، بڑا اچھا ذکر ہے، سنیے اس کو گھنٹی لگنے تک۔ وقت اغتدی والطیر فی اکناتہا بمنجرد قید العوابد ہیکلی مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی۔ یہ وہ خاص موضوع ہے جو عرب شعراء کے یہاں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی بھی شاعر گھوڑے اور اونٹ کا بہت شاندار طریقے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں امرؤ القیس نے اپنے گھوڑے کا ذکر کیسے کیا؟ وقت اغتدی، بسا اوقات میں صبح سویرے نکل جاتا ہوں۔ والطیر، یہ طائر کی جمع ہے یا طیر اس میں جنس ہے، اس میں جمع ہے اس لیے یہ مؤنث ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے والطیر محشورۃ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، تو یہ مؤنث اور جمع کے صیغے اسی لیے آتے ہیں کہ یہ اس میں جمع ہے۔ تو میں صبح کرتا ہوں اس حال میں، یا صبح کو نکلتا ہوں اس حال میں کہ والطیر فی اکناتہا، پرندے اپنے گھونسلوں ہی کے اندر رہتے ہیں۔ الوکنۃ کی جمع اکنات ہے۔ اور نکلتا کیسے ہوں؟ بمنجردن، ان جردہ کا معنی یہ تجرد سے بنا ہے، تجرد کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ تو جس گھوڑے کے بال کم ہوتے ہیں اس گھوڑے کو کہتے ہیں منجرد کہتے ہیں۔ تو دراصل یہ صفت ہے فرسن کی، بفرسن منجردن۔ قید العوابدی، عوابدی، قید، قید کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا، اور عوابد یہ عابد کی جمع ہے الف سے، اور عابدہ کا معنی ہوتا ہے وحشت ناک ہونا، تو عوابد کا معنی ہوتا ہے وحشی جانور۔ ہیکل کا معنی بڑا جسم۔ تو میں صبح سویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، اور میں نکلتا کیسے ہوں؟ بمنجردن، ایسے بیریش گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے، قید العوابدی، جو کہ وحشی جانوروں کو شکار کر لیتا ہے، ہیکلی، اور جو بڑے جسم کا مالک ہوتا ہے۔ اور اس گھوڑے کی صفت یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہے نا کہیں ذکر کریں آپ معلقہ کا، امرؤ القیس کے معلقہ کا، تو عموماً لوگ اس شعر کا ذکر کرتے ہیں کہ شاعر نے جو ہے گھوڑے کی کیا تعریف کی ہے۔
وہ شعر یہ ہے، دیکھیے صاحب، کہا مکرن مفرن مقبل مدبر معن کجلمود صخر حتی السیل من علی، چاہے آپ اسے مکرن پڑھیے وہ ہوا کی تقدیر پہ، چاہے تو مکرن مفرن پڑھیے بمنجردن پہ عطف کر کے۔ تو کہا مکرن، کرہ کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، فلو ان لنا کرۃ قرآن پاک میں آیا ہے، دوبارہ حملہ کرنے کو کرہ کہتے ہیں۔ اور فرہ کا معنی ہوتا ہے راہ فرار اختیار کرنا، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، کثیر الکری و کثیر الفر۔ مقبل کا معنی آگے بڑھنا، مدبر کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا۔ تو یہ گھوڑا ایسا ہے جو پلٹ کر خوب حملہ کرتا ہے، خوب راہ فرار اختیار کرتا ہے، خوب آگے بڑھتا ہے، خوب پیچھے ہٹتا ہے، یہ سارے کام ایک ساتھ کرتا ہے۔ جب جیسے ضرورت ہوتی ہے، کبھی آگے کہیں پیچھے، کہیں پلٹ کے حملہ، کہیں بھاگ جاتا ہے۔ اور وہ جب حملہ کرتا ہے کجلمود صخر حتی السیل من علی، ایسا محسوس ہوتا ہے، جلمود کا معنی ہوتا ہے چٹان، اور صخر کا معنی بھی ہوتا ہے چٹان، بڑی چٹان سے تراش کر کے چھوٹی چٹان بنائی جائے۔ حتی السیل، حتی کا معنی گرا دینا، ڈھکیل دینا، سیل کا معنی سیلاب، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ جب وہ حملہ کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بڑی چٹان کو سیلاب نے اوپر سے گرا دیا ہے۔ اگر گھر کے اوپر کوئی چٹان ہو بہت بڑی، اس کو دھکا دے کر کے گرا دے تو جس دھماکے کے ساتھ وہ چٹان گرتی ہے، مسجد کے کوئی گنبد گر جائے تو کیسے ہنگامہ ہوگا، اسی طریقے سے میرا گھوڑا دوڑتا ہے تو پھر کیا ہے نا، ہنگامہ مچا دیتا ہے صاحب۔ ایسے ہنگامہ خیز گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے میں صبح سویرے گھر سے نکلتا ہوں، سمجھ رہے اصغر؟ یہ تو شاندار گھوڑا ہے۔ انه شدید الہجوم علی العدو سریع الفرار من ساحۃ القتال مقبل عند الحاجۃ ومدبر كذلك عندما تتحرک، جب حرکت میں آتا ہے، تشبہ صخرۃ عظیمۃ، ایک عظیم چٹان کے مانند ہوتا ہے، اذلته السیول من اعلی الجبل الى اسفلہ، کہ جس کو سیلاب اوپر سے نیچے پھینک دے، تو اس صورتحال کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلتا ہوں۔